عالمی ادارہ صحت نے وارن کیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی حکومت لاک ڈاؤن تب ہی نرم کرے جب وہ بنیادی 6 شرائط پوری کر لے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کر لیا گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صحت کے ڈھانچے اور نظام میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہو کہ آبادی کے ایک بڑے حصے کی ٹیسٹنگ کے نتیجے میں متاثرہ افراد کو فوری طور پر الگ کر کے ان کو قرنطینہ اور علاج کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسپتالوں اور بوڑھے بیمار لوگوں کے لیے مختص نرسنگ ہوم اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں میں وائرس کے پھیلاؤ کے امکان کو کم سے کم کرنے کے اقدامات کر لیے گئے ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، دفاتر، کارخانوں، بازاروں وغیرہ کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ وہاں ماسک لگانے اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھنے کی شرط سختی سے پوری ہوگی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بیرون ملک سے آنے والوں کی صحت کی جانچ پڑتال کا ایک مؤثر نظام قائم ہو چکا ہو۔ اور چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ عوام کورونا سے متعلق طبی حقائق کے بارے میں نہ صرف باشعور ہوں بلکہ حکومتی اقدامات پر عمل کرنے کے بارے میں تعاون پر بھی آمادہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ WHO کی ان 6 شرائط میں سے پاکستان میں کتنی شرائط پر عمل ہو رہا ہے؟ عالمی ادارہ صحت کی ان شرائط پر اب تک صرف چین اور جنوبی کوریا ہی کسی حد تک پورے اترتے ہیں، مگر وہاں بھی جزوی لاک ڈاؤن نافذ ہے، جبکہ زیادہ تر امیر صنعتی ممالک ان شرائط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سخت لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اٹلی، برطانیہ اور امریکہ کی حکومتیں جو وبا کے شروع میں غیر سنجیدہ رہیں، مگر اب جب حالات بے قابو ہوئے تو انہیں بھی کرونا وائرس کو روکنے کے لیے ایک مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اٹلی میں 2 ماہ سے زائد سخت پابندیاں عائد ہیں اور فی الحال غیر معینہ عرصے کے لیے ہیں۔ یہی حال فرانس، اسپین اور کئی یورپی ممالک کا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن جب خود کرونا کا شکار ہوئے تو ان کا اپنا نظریاتی سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ ہو گیا۔ مریض بننے سے پہلے وہ گلابی قسم کا لاک ڈاؤن قائل کرنے کے حق میں تھے، اور جب بیمار ہوئے تو بیمار ہونے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن کی افادیت پر لیکچر دینے لگے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی خواہش تو یہ ہے کہ کل کی بجائے آج شام ہی پورے امریکہ کو لاک ڈاؤن کے عذاب سے نجات دلا دی جائے تاکہ وہ اپنی صدارتی انتخابی مہم بے فکری سے دوڑا سکے، مگر کیا کریں کہ کورونا منہ پھٹ ٹرمپ سے بھی زیادہ منہ زور ہے۔ چنانچہ ٹرمپ کبھی اپنا غصہ اسے چینی وائرس کہہ کر نکالتے ہیں تو کبھی خود کو سیانہ حکیم سمجھ کر طبی فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ ملیریا کا علاج کرنے والی کلوروکین جادوئی دوا ہے، اور اگر بھارت نے کلوروکین دینے سے انکار کیا تو جوابی کارروائی کریں گے۔ کبھی امید بھرا اعلان کرتے ہیں کہ 12 اپریل کو ایسٹر سنڈے تک حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ تمام چرچ عبادت گزاروں سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے، اور آج 12 اپریل کو بھی گزرے کئی دن ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ متاثرہ ریاست نیو یارک نے لاک ڈاؤن 15 مئی تک بڑھا دیا ہے، مگر ٹرمپ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کو مرحلہ وار کھولنے کا روڈ میپ لانے والا ہوں۔ ادھر امریکی عوام سڑکوں پر جلوس نکال رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کرے تاکہ وہ کام پر جائیں اور ان کے گھر چل سکیں۔ اگر ٹرمپ کی یہی ذہنی حالت رہی تو ڈر ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ اس شخص میں بدل جائیں گے جو راوی کے پل پر یا کراچی کے صدر میں اکثر مل جاتا ہے اور ہر کسی کو آواز لگاتا ہے، بھائی صاحب میں مانگنے والا نہیں ہوں، بس 1 منٹ میری بات سن لیں، اور راہگیر جو اس شخص کو ایک مدت سے جانتے ہیں بچتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اگرچہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، مگر وہاں آج بھی قومی لاک ڈاؤن نہیں ہے، کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تو کئی برس سے بین الاقوامی لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں۔ دوسرا بڑا متاثرہ ملک ترکی ہے، جہاں اردوغان حکومت نے سخت لاک ڈاؤن کر رکھا ہے۔ سعودی عرب میں اگرچہ متاثرہ افراد کی تعداد نسبتاً کم ہے، مگر شاہی حکومت نے سخت لاک ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے، اور مکہ، مدینہ، جدہ اور ریاض میں تو مکمل کرفیو کی صورت ہے۔ متحدہ عرب امارات اور کویت میں بھی یہی حالات ہیں، مگر یہ وہ ممالک ہیں جو ایک کڑا اور طویل لاک ڈاؤن برداشت کرنے کی معاشی سکت بھی رکھتے ہیں۔ مصیبت ترقی پذیر ممالک کی ہے، جو عالمی ادارہ صحت کی سفارشات کی روشنی میں لاک ڈاؤن کریں تو مرتے ہیں، نہ کریں تو مرتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں سب سے کڑا لاک ڈاؤن اس وقت بھارت میں ہے،
اور اس کے اثرات ان کے ہائی ویز پر دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں ٹرانسپورٹ بند ہونے کے نتیجے میں لاکھوں افراد پیدل سینکڑوں کلومیٹر چل رہے ہیں اور بھوک پیاس کا سامنا کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہجرت 1947 سے بھی بڑی ہجرت ہے، اور ایسے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی کا بکرا بھی چاہیے۔ لہذا مسلمانوں کو وائرس پھیلانے کا گروہ بتایا جا رہا ہے، علاقے چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور مودی کی آبائی ریاست گجرات کے سب سے بڑے شہر احمد آباد کے سول اسپتال میں تو ہندو اور مسلمان مریضوں کے وارڈز تک الگ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی وبا باقی دنیا کے مقابلے میں آج بھی اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں غذائی قلت نہیں ہے۔ اگر خوراک کی تقسیم کا نظام بہتر ہو جائے تو پاکستان میں بھوک مری کا امکان فی الحال بہت کم ہے، مگر جو عنصر کورونا سے مؤثر انداز میں نپٹنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ صوبائی اور مرکز حکومت کا ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا نہیں ہے۔ مرکز خود کنفیوز ہے، صوبے اپنے اپنے زمینی حقائق اور سوجھ بوجھ کے اعتبار سے چل رہے ہیں، کاروباری اور مذہبی مفاداتی گروہ بھی اپنی اپنی چلا رہے ہیں، اور عوام کورونا کے محاصرہ زدہ چوراہے پر کھڑے سوچ رہے ہیں کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے، یا پھر اپنی منمانی کرے۔ ہر کوئی اسے وائرس سمجھ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا کہ یہ ایک حملہ ہے جس کا جنگی انداز میں مقابلہ کرنا ہے، یہ بلکہ بقا کی ایک طویل لڑائی ہے، اور ایک ایسے دشمن کے ساتھ یہ لڑائی ہے جس کا مقابلہ کوئی روایتی ہتھیار نہیں کر سکتا۔ ہمیں اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ان احتیاطی تدابیر سے ہی کرنا ہے۔ ہمیں گھروں میں رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے میل جول بہت کم کرنا ہے، اور اگر کوئی اس وائرس کا شکار ہو جائے تو ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں۔ ویسے ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں اور عوام کی چہل پہل دیکھیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کورونا مارے نہ مارے، ہم خود کو مارنے پر یقیناً تلے بیٹھے ہیں۔